آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جس محفل جس نیک کام کے اول اور آخر میں، جس دعا کے اول اور آخر میں، جس تلاوت کے اول اور آخر میں، جس محفل کے اول اور آخر میں درود و سلام پڑھا جائے، وہ محفل، وہ نشست، وہ دعا، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اس لیے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی یہ محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اہل خانہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ لاعزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے. الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، در پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں. میری لاج رکھنا اے رب محمد، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. الہی تو پتھراں کو چشمے چلا جاندا ہے، تو دریا نو صحرا بنا جاندا ہے. مولا تو ڈبیاں ہزاراں ترا جاندا ہے، بادشاہاں تو پنا جاندا ہے. پیغمبر کی بولی نوا جاندا ہے، تو مچھلی دے پیٹ چ بچا جاندا ہے. مولا تیری شان علا کل شیء قدیر، کوئی نہیں جہاں اتے تیری نظیر. تیرے بعد دکھیاں دا کوئی نہیں سہارا، تیرا ذکر کرتا ہے قرآن سارا. تیرے طرف ہووے جے کندہ اشارہ، وجود چ آ جاندہ کن سنسار سارا. کریں دے سرما پتھر جدوں تے میں اشارہ، کیویں سمجھے اعراض انسان بیچارہ. رب فرماتا ہے میرے بندے، اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اس نوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اس نوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، میں اے مومنات احسان کیتا ہے. حمد ربا نہیں کوئی تیری کر سکدا، حمد ربا نہیں کوئی تیری کر سکدا. تو خاک وچ نور سما دینے، کرنا چاہے جو بھی چیز پیدا، صرف لفظ کن فرما دینے. جڑا دریا پار موسیٰ کردہ، او دے وچ فرعون اڑا دینے.
کوئی جو دعویٰ خدائی دا انہوں مچھنا کنوں مروا دے نہیں اور موسیٰ واسطے لنگ ترانیاں نے تے سونے گئی حجاب اٹھا دے نہیں رتبے پاک خلیل دا دستے نہیں چھری پتر دے گلے رکھوا دے نہیں اپنے نبیوں پانی پیان بدلے زمزم پترہ وچوں چلا دے نہیں اور پیاسے رکھ کے کربل کے شہزادے حیرت رکش کائنات میں پا دے نہیں اے میرے مولا تو میرے ذہن پہ حاوی ہے تو میری سوچ سے بالا ہے سب رنگ میں تیری قدرت ہے ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے جو دھڑکن جبتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے جو گلشن چمکا ہے وہ تیرا رنگ نرالا ہے ایک تیری یاد سہارا ہے ایک تیرا اسم اجالا ہے رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے میرے مولا آج اس محفل پہ کرم کر دے آنے والے پہ کرم کر دے بیٹھنے والے پہ کرم کر دے سننے والے پہ کرم کر دے اہل خانہ پہ کرم کر دے مولا تجھے کرم کا دریا کہتے ہیں اس محمد کے صدقے جسے صلی اللہ کہتے ہیں اس محمد کے صدقے جسے صلی اللہ کہتے ہیں بلا تاخیر آج کی اس محفل کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہوتا ہے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کے لیے میں ملتمس ہوں جناب استاد الحفاظ استاد قرآن محمد احمد سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے آج کی اس محفل کا آغاز ہمیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد ولا يخشون أحدا إلا الله أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أعد لهم أجرا كريما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، دن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی حسین انداز میں جناب محترم الحافظ القاری محمد احمد سلطانی صاحب صحیفہ انقلاب کی آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے۔ آج کی اس محفل کے میزبان جناب محترم المقام محترم منگت صاحب اور بھائی محمد صندل صاحب اور محترم مزمل حسین صاحب اور محترم تبریز صاحب اور محمد اکرم صاحب، محمد ندیم صاحب اور محمد شہزاد اور حسنین صاحب آج کی اس محفل کے میزبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ لاعزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محفل سجانے والے بھی محبوب ہیں اور محفل میں آنے والے بھی محبوب ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے، جنہیں پسند مصطفیٰ نے کیا وہ گھر چھوڑ کے محفل میں آ بیٹھے۔ جو اب آپ ادھر بیٹھے آگے قریب سامنے آ جائیں تاکہ مزہ جائے، کافی دور بیٹھے آپ بھی تھوڑا ادھر قریب آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے۔ سبز گنبد کو دیکھنے والا وہ آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، جب یوں مل کے بیٹھتے ہیں دیوانے تو پھر سما عجیب ہوتا ہے، جسے چاہے اسے نواز دے یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سماعت فرمائیں۔ یہ وہ قرآن پاک جس کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب۔ اس قرآن کو پڑھنے والا، ترتیل سے پڑھنے والا قاری بنتا ہے، توجہ سے سننے والا سامع بنتا ہے۔ اس قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بنتا ہے، پڑھانے والا استاد بنتا ہے، بالفاظ دیگر یاد کرنے والا متعلم بنتا ہے، پڑھانے والا معلم بنتا ہے، ترجمہ کرنے والا مترجم بنتا ہے، تفسیر کرنے والا مفسر بنتا ہے، تشریح کرنے والا مبلغ بنتا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے والا ولی بنتا ہے۔ اس قرآن پر عمل کرنے والا ولی بنتا ہے۔ ارے کوئی ولی بنتا ہے اور کوئی غوث جلی بنتا ہے، اور کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو ایک رکعت پر پاؤں رکھے، دوسری پر پہنچنے سے پہلے سارا قرآن ختم کر لے، وہ غوث جلی نہیں مولا علی بنتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا مصطفیٰ کریم کی بات بتائیں، تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ہے یہ بھی قرآن، آج جس کی محفل سجی ہوئی ہے وہ ہے صاحب قرآن۔ ایک قرآن ہے تو ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے تو ایک ملجا قرآن ہے، ایک قرآن ہے تو ایک بابا قرآن ہے، ایک قرآن ہے تو ایک ہادی قرآن ہے، ایک قرآن ہے تو ایک محافظ قرآن ہے، ایک قرآن ہے تو ایک ترجمان قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، اس میں بھی پاک پن، اس میں بھی پاک پن، اس میں بھی رہنمائی، اس میں بھی رہنمائی، اس میں بھی برکتیں، اس میں بھی برکتیں، یہ بھی کمال، وہ بھی کمال، یہ بھی بے مثل و بے مثال، وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ یہ قرآن لا ریب ہے، جس کی محفل سجی ہے وہ بے عیب ہے، جس کی محفل سجی ہے وہ بے عیب ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن مکہ کی گلیوں میں بولتا ہوا، یہ قرآن ساکن، وہ قرآن متحرک، یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشریت میں۔ ارے اس قرآن کو کھولو، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس صاحب قرآن کو دیکھو تو واللیل والی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کو کھولو تو واللیل والی زلفیں کالی ہیں۔ ہاں ہاں اس قرآن کے سپارے حسین ہیں، میرے آقا کے نظارے حسین ہیں، اور پھر میرے آقا کے نظاروں کا جو نظارہ کرتا ہے پھر جو بول اٹھتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں، پیٹھے پر قرآن کے پھول سارے، آقا تیری شان جہاں نہ کوئی اور بٹھا، تیری شان نہ کرے مقابلہ کوئی، انواش کا اصلی چور بٹھا، کوئی خاکی آکھے کوئی بشری آکھے
کے دن رات بندہ ایہو شور بٹھا اللہ والیا گل مکا دیتی انہا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا اللہ والیا گل مکا دیتی اللہ والیا گل مکا دیتی انہا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا واضح ثانی اب بلا تحقیق وقت انتہائی قلیل ہے وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے میں نعت خوانی کے لیے ملتمس ہوں الحافظ القاری محمد رمضان قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں جو ادھر ادھر دائیں بائیں ہیں وہ بھی بچل کے مسجد میں وہ بھی آپ محفل میں آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام پہ درود و سلام آ جائے ملکر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا جو
سنتا ہی نہیں مانگنے والا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں نے ابتدا خطبے میں ایک آیت مبارکہ پڑھی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہہ دو سبحان اللہ. تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں، یہاں تک کہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو وہ بھی کہنے لگے بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا تو پنجابی شاعر مصطفیٰ کریم کے حسن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسن و حسین دے نانے دی، حسن و حسین دے نانے دی، نہیں مل دی مثال. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانے دی، نہیں مل دی مثال. نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال. حسن و حسین دے نانے دی، نہیں مل دی مثال. سونے دے گھرانے دی، سونے دے گھرانے دی، نہیں مل دی مثال. حسن و حسین دے نانے دی، نہیں مل دی مثال. پڑھ کے پڑھ لو حسن و حسین دے نانے دی، نہیں مل دی مثال. رب نے نبی کا شان بڑھایا، عرش بری کے کول بلایا. رب نے نبی کا شان بڑھایا، عرش بری کے کول بلایا. فرشاں تو عرشاں. نعرہ تکبیر. ارے وہ استقبال کیجئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. اللہ 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 اللہ. خطیب اہل سنت، فخر خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا ناظم سلطانی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. دو مصرے سماعت فرما لیں. رب نے نبی دا شان بتایا، عرش بری کے کول بلایا. عرش بری کے کول بلایا. فرشاں تو عرشاں تے جانے دی، نہیں مل دی مثال. فرشاں تو عرشاں تے جانے دی، نہیں مل دی مثال. حسن و حسین دے نانے دی،
حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں اب تک تو نہیں بولا وہ ضرور بولے گا ہمیں وہ نبی ملا علم نشرہ دے سینے والا علم نشرہ دے سینے والا ملیا جو نبی مدینے والا ملیا جو نبی مدینے والا جگوتے 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 ایسے خزانے نہیں ملتی مثالیں جگوتے ایسے خزانے نہیں ملتی مثالیں حسن و حسین دے نانے نہیں ملتی مثالیں دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی وہ دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھانے نہیں ملتی مثالیں دشمن دا بوجھ اٹھانے نہیں ملتی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں معزز سامعین بلا تاخیر مجھے جیسے حکم ہے انتظامی کی طرف سے علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اب بلا تاخیر نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے علامہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ناظم سلطانی صاحب کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ایسے خدا کی وحدانیت پر ایک ہاتھ بلند کر لے نعرہ تکبیر مصطفیٰ کی رسالت پر دونوں ہاتھوں کو جھنڈے میں لا کر لہراتے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے میں بھی آگے کوئی نہیں بولوں گا آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ درود پاک ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کا مقام کیا ہے سلطان باؤ فرماتے ہیں بے بسم اللہ تے اسم اللہ اے بھی کہنا پارا ہو بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو فرماتے ہیں دو بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو اور میں قربان نہ تھی با ہو اور جنہ ملیا نبی سہارا ہو یہ قدریں ہیں نا قدر کوئی نہیں ہے ایسی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے یہ تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ جس اولاد کے لیے ہم نے نہ حلال کو چھوڑا
نہ حرام کی تمیز کی، نہ ہم نے دیکھا کہ کسی کا حصہ تو نہیں آ رہا، کسی کا حق تو نہیں آ رہا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جس اولاد کے لیے تو نے حلال اور حرام میں تمیز بھی کوئی نہ کی، اور جس اولاد کے لیے تو نے دن رات ایک کر دیے، میاں صاحب فرماتے ہیں جاندی واری ڈراؤنا بنیا، جاندی واری ڈراؤنا بنیا۔ یہ فیصل آباد کا یہ اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ ہے۔ وہاں حافظ ہم فیصل آباد جامعہ رضویہ سے وہاں دور کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو جن حافظ صاحب کے پاس جایا کرتے تھے وہ ذرا زور کے بعد فارغ ہوا کرتے تھے، تو میں سائیکل پر جایا کرتا تھا۔ وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے گیٹ پر، جو دارالعلوم تھا اس کے گیٹ پر کھڑا ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب میں کافی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، تو مہربانی کریں میرے ابو جی فوت ہو گئے تو انہیں غسل دینا ہے۔ تو میں نے کہا کب فوت ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس وقت 2 بجے کا ٹائم تھا۔ کہنے لگا کل شام کو فوت ہوئے تھے۔ جس اولاد کے لیے اس باپے نے حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، گھر اس نے بنایا، گاڑی اس نے لی، نئے سے نئے کپڑے اپنی اولاد کو لے کر اس نے دیے ہوں گے، نئے جوتے لے کر اس نے دیے ہوں گے، نیا کھانا لا کے اپنے بچے کو کھلایا ہوگا۔ کاش اتنی وفا رسول اللہ کے دین سے کر لیتا۔ جتنی وفا ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے آدھی وفا ہم رسول اللہ کے دین سے کریں، اس سے آدھی۔ آپ لکھ لیں کاپی پر، جو آپ رسول اللہ کے دین کو دیتے ہیں نا، ذرا مہینے میں اس کا بھی حساب لگائیں، اور جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اس کا بھی حساب لگائیں، اور پھر دیکھیں ہم کتنی وفا رسول اللہ کے دین سے کرتے ہیں۔ اور جس نبی سے ہم نے وفا نہ کی، تو جس اولاد سے ہم نے وفا کی، تو میاں صاحب فرماتے ہیں وہ اولاد پھر کہے گی وہ جی جلدی کرو جی جنازے کا ٹائم ہو گیا، اور جلدی کرو جی جنازے کا ٹائم ہو گیا جی، او پترا ادھر غسل دینا ہے باپ کو۔ تو پتر کہتا ہے مجھے طریقہ نہیں پتا، مولانا صاحب آپ دے دیں مہربانی ہوگی۔ کیوں؟ اندر سے ڈر رہا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جاندی واری ڈراؤنا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے۔ فرماتے ہیں جنہ لئی تو باپ کمائے کتھے نہیں ہو کر دے۔ یہ حضور کا میلاد جو ہے نا ہمیں جگانے کے لیے آتا ہے۔ یہ حضور کا میلاد رسول اللہ کی ثنا، رسول اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے بعد ذرا ہمیں جگاتا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کے دین سے وفا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو نا، اس نبی نے قبر میں بھی کام آنا ہے، اس نبی نے حشر میں بھی کام آنا ہے۔ اس لیے حضور سے وفا کرتے ہوئے رسول پاک کا درود پاک پڑھوں، میں پڑھوں، مجھے بھی میرے کانوں میں اپنی آواز ہی سنائی دے۔ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جنازے میں کوئی آپ کو مولانا صاحب کہے نا کلمہ پڑھو، تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب کو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہ پڑے، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہ پڑے۔ خدا گواہ ہے جی، علامہ صاحب مولانا صاحب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور میں کس علاقے میں آ گیا ہوں، یہاں تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے جنازہ اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ کے سارے غلام کلمہ پڑھ کے بتاتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں اس کا ہم یہاں بھی ذکر کریں گے، قبر میں بھی ذکر کریں گے، اور حشر میں بھی ذکر کریں گے۔ رسول اللہ کی غلامی تو یہ ہے نا، تو پھر رسول اللہ کا درود پاک پڑھا جائے تو فقط مولوی صاحب ہی پڑھیں نہ، پڑھیں درود پاک الصلاۃ والسلام سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آپ نے اور میں نے سپیکر میں کوئی نہیں پڑھنا، پڑھیں جی درود پاک الصلاۃ۔ اب سنیں بھائی، میں نے پتہ کیوں نے سپیکر میں درود پاک پڑھا؟ قیامت کے روز حضور یہ نہ فرمایا کہ تو اپنی ٹھاٹ پاٹ بنوانے کے لیے گیا تھا، میں ذرا ہٹ گیا، یا رسول اللہ میں نے اتنا کام کیا آپ کا درود پاک پڑھوا کیا۔ بس حضور اتنا کام تھا، کیونکہ میں نے بابا حسن بصری سے سنا تھا کہ بابا جی کہتے ہیں بچی رو رہی ہے، بچی رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے کہ بچی کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، ماں روتی ہے۔ میں نے اس بچی کو خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، میں نے کہا پترا وہ تیری ماں تو پریشان ہو کے آئی اور کہہ رہی تھی تجھے عذاب ہو رہا ہے، تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ تو کہتی ہے بابا جی پتہ کوئی نہیں، جس نبی سے پیار کرتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے، یہ تو ہمیں پتہ قبر میں چلے گا نا۔ میاں صاحب اس لیے فرماتے ہیں قدر نبی دا ہوئے کی جان، قدر نبی دا اے
کی جان ہے دنیا دارے کمینے قدر نبی دا قدر نہ کی تھی پیر نصیر الدین نصیر تاجدار لے گول رہا فرماتے ہیں بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی خوب تسلی ہو بس اگر آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا یہ حضور کا میلاد ہے یا اللہ ہمیں قدر والوں کے صف میں شامل کرو بابا جی کہتے ہیں سنیں بھائی حضور کے نام کا فقط مقام سنیں وہ اللہ نے بن مانگے وہ نام والا محبوب ہمیں عطا فرمائے اس محبوب کے نام میں اتنی برکت ہے نا وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمارے چہرے اس قابل ہیں ہمارے چہرے اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول ملتے بتائیں ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا رسول دیتا اللہ ہمیں اپنا پیارا محبوب دیتا حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا پترا پھر بتا نا تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہی ہے تیری ماں تو کہہ رہی تھی تجھے آگ کا عذاب ہو رہا ہے کہتی ہے بابا جی عذاب بھی ہو رہا تھا لیکن ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک بندہ گزرا اس نے کریم آقا پر ایک بار درود پاک پڑھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضور نے یہ فرمایا تھا فرمایا قرب قیامت نشانی یہ ہے لوگ نیکی کرتے ہوئے شرم کریں گے گناہ کرتے ہوئے فخر کریں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے میں سچی بات کہوں درود پاک پڑھا جائے تب بھی خاموش نعرہ لگایا جائے تب بھی خاموش کلمہ پڑھا جائے تب بھی خاموش یار ہم مسلمان ہیں یہ کوئی یہ رواج ہے یہ میلاد کوئی رواج ہے یہ میلاد کوئی رسم ہے اور ہم کوئی رسم و رواج نبھانے کے لیے آتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اگر ہم اندر سے حضور سے وفا نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی کام ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا سارے کام تب فائدہ دیں گے جب محبت رسول پاک کی اتنی ہو جائے کہ مولا علی مشکل کشا سے ران آگے رکھتے ہیں اور عصر کی نماز سامنے جا رہی ہے اور حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا آج کا مولوی ہمیں سکھاتا ہے کہ حضور کی محبت یہ ہے تو ہمیں نہ سکھا ہمیں مولا علی سکھا کے چلے گے کہ جب تک سینے میں مصطفیٰ کا پیار نہ ہو تب تک عصر کی نماز جاتی ہے تو جاتی رہے عصر کی نماز تب قبول ہوگی جب مصطفیٰ راضی ہو جائے میں تو صحابہ نے دین سکھایا اور اس لیے اندر سے حضور سے وفا کریں جس مجلس میں جائیں جہاں حضور کا نام لیا جائے بھائی یہ کوئی نہ دیکھے کہ دائیں بائیں کوئی دیکھ رہا ہے یہ سوچے بھی کوئی نہ کہ دائیں بائیں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی کہے گا جی یہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہا ہے یہ میں ان دنوں کا کنگر کا واقعہ سناؤں ایک نوجوان رات کو اٹھ کے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا گھر والے کہتے ہو پترا کیا کر رہا ہے وہ لوگ جاگ جائیں گے کہا جاگتے ہیں تو جاگ جائیں اسے پتا تھا کہ کملے والے مصطفیٰ اب تشریف لانے والے اور میری آخری گھڑی ہے سبحان اللہ سچ کہوں وہ بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا سبحان اللہ قرآن خود اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ حضور کے اتنے عاشق ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کو وہ جملے بھی کہے صحابہ کو وہ جملے کہے قرآن اس پر گواہ ہے میں وہ جملے اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا لوگوں نے ایسے کہا بھائی یہ ایسے ہو گئے جی اور جی یہ چلے ہو گئے اور حضور کی محبت میں چلے ہو گئے بھائی اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا گویا قرآن کہتا ہے ایمان تب قبول ہوتا ہے جب لوگ محبت مصطفیٰ میں تجھے چلا اور سادہ کہنا شروع کریں بندے تجھے ماڈرن کہیں بندے تجھے ڈیزائنی کہیں وہ تو یہ سمجھے کہ بندے ناراض ہو جائیں گے تب تک تیرے اندر ایمان مکمل نہیں ہے قرآن اس پر شاہد ہے قرآن نے ٹکا کے پھر منافقوں کو جواب دیا تم ایسا کہتے ہو صحابہ کو تمہیں پتہ نہیں ہے تم پرلے درجے کے ایسے بندے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرے صحابہ کا مقام تو یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب ان سے یہاں بھی راضی ہوں قبر میں بھی راضی ہوں حشر میں بھی راضی ہوں الزام میری کیسے
بابا حسن بصری کہتے ہیں اس بچی نے کہا اور بابا جی عذاب ہی ہو رہا تھا، ایک میں نہیں میری طرح 500 لوگ ایسے قبروں میں عذاب میں مبتلا تھے، پورے قبرستان میں بھئی عذاب ہو رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ پیارا محبوب عطا فرمایا اور جس کے نام کی تو لاج رکھتا ہے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں بابا جی وہ قبرستان کے قریب سے بندہ گزرا، اس نے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھا نا، اللہ نے فقط مجھے نہیں میری طرح 500 لوگ اس قبر میں عذاب میں مبتلا تھے، اللہ نے ایک بار درود پاک کی وجہ سے میری طرح ان 500 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ادھر فرمایا او میرے پیارے کعبے کی تعمیر کر لی، کعبہ مکمل ہو گیا، اب کچھ مانگنا ہے؟ تو ابراہیم اللہ کے پیارے ہو کے کہتے ہیں مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جس نبی کے لیے سارے نبی دعائیں کرتے رہے نا، یا اللہ وہ پیارا محبوب تو ہمیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگی، پھر اللہ نے اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ یا اللہ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، تیرا قرآن کہتا ہے کل یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، اس طرح احسان بھی ساری کائنات پر ہونا چاہیے تھا، لقد من اللہ علی الناس ہونا چاہیے تھا۔ یہ مومنین کیوں فرمایا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جب نیکیاں کی جائیں نا تو سارے یاد نہیں رکھتے، وہی یاد رکھتے ہیں جن کی اصل نیک ہوتی ہے، وہی یاد رکھتے ہیں جن کی اصل اچھی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بابا آپ بتائیں، تو پھر ہم بابا کھڑی والا ہمیں پھر بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں اصلنا اجنے کی کری ہے اور نسلہ تک نہیں بھول دے، اور بے اصلان لے جو نیکی کری ہے، پٹھیاں اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ جب وہ محبوب مصطفیٰ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور سارے اس پر شاہد ہیں کہ مدینہ والے مدینہ چھوڑ کے باہر نکل کے مصطفیٰ کی آمد پر استقبال کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ذرا قرآن میں ہے بھائی؟ صحابہ پہلے تشریف لے جا چکے تھے مدینہ میں، آپ کو پتہ ہے جن صحابہ نے پہلے اسلام قبول کیا وہ جا کر مدینہ میں اسلام کے اشاعت کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ آئے تو وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی آمد کے لیے استقبال کے لیے نکلے۔ کوئی صحابی کوئی روایت اٹھائیں، کوئی حدیث کوئی ضعیف روایت اٹھائیں، لیکن صحابہ نے پوچھا ہو بتائیں بھائی ہم رسول اللہ کی آمد پر استقبال کرنے لگے، حضور کی آمد پر ہم خوش ہو کے ذرا تاپ بجا کے طلع البدر علینا کی صدائیں پڑھنے لگے، اور بتاؤ بھائی جائز ہے؟ اور ذرا رسول پاک سے پوچھ کے کریں گے۔ کسی صحابی نے کہا کہ ابھی نہ کرو یار، اور جب رسول اللہ مدینہ میں آ جائیں تب پوچھو اور پھر اس کے بعد حضور کی آمد کا استقبال کا جشن مناؤ۔ نانا بھائی محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی، محبت آنکھیں بند کر کے کی جاتی ہے۔ ارے انہوں نے یہ کام کیا جب مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا او مدینہ والو کیوں یہ کیا؟ عرض کیا آقا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا سنو اگر تم نے محبت مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ سے مجبور ہو کے مدینہ سے نکل کر استقبال مصطفیٰ میں تم نے یہ نعت پڑھی ہے طلع البدر علینا ومن ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع
فرمائی، فرمایا لوگوں اگر تم نے محبت مصطفیٰ میں یہ کام کیا ہے تو سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی پہلے رسول کے کسی روایات میں یہ چیز آئی ہے، تم نے یہ کام خلاف شریعت کیا ہے، تم نے یہ کام خلاف اسلام کیا ہے، نہ بس پوچھا بتاؤ کیوں کیا؟ عرض کیا آقا آپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا سنو اگر تم نے محبت مصطفیٰ میں یہ سب کچھ کیا ہے تو سنو اللہ کا رسول تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا۔ مرحبا، ہم رسول پاک کی آمد پر خوش نہ ہوں، ہم اپنے بچوں سے نہ کہیں او پترا، او 12 ربیع الاول کا چاند سن 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور پترا اٹھ، آج وہی دن ہے جس دن اللہ نے بن مانگے اپنا پیارا نبی محمد مصطفیٰ میں عطا۔ سبحان اللہ، ارے ہم نہ شکر ادا کریں، ہم نے شکر کرنا ہے۔ اور ہم نے مدینہ والوں سے پوچھا، اور بتاؤ بھائی مدینہ والوں جب تم نے یہ خوشیاں کی کیا کوئی امام الانبیاء امام الرسول ارے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کوئی جملہ کوئی ایسا تو نہیں کہا کہ جس سے خلاف اسلام کام تھا، خلاف شریعت کام تھا؟ نہ بھائی نہ، مدینہ والے کہتے ہیں ہم نے یہ جو کام کیا حضور کی محبت میں، حضور اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا مدینہ والو اگر تم محبت مصطفیٰ میں یہ کرتے ہو تو اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا دل تم سے اس بات پر راضی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، آج کوئی چھوٹا سا بھی میلاد کرے نا تو گھبرایا نہ کرے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگ بتا کے چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ارے کچھ نہ تھا گھر میں لیکن مصطفیٰ کی محبت میں فقط چنے رکھے۔ ہمارے بزرگ قبلہ حضرت صاحب گلہاشی والے استانہ عالیہ گلہاشی آپ فرماتے ہیں کچھ نہیں کے پاس، کوئی بندہ کہتا ہے کہ حضور کا میلاد بناؤں، فرمایا گھر میں بیٹھ کر پانی رکھے اور مصطفیٰ پر درود پاک پڑھے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں میلاد بنائے۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ پیارا محبوب عطا فرمایا کہ زبور کے اندر آتا ہے، زبور کے اندر آتا ہے، فرمایا او میرے انبیاء، او میرے رسولوں، میں نے اپنے محبوب تو محبوب ہوئے، میں نے اپنے محبوب کو وہ امت عطا کرنی ہے کہ وہ جو میرے محبوب کی محبت میں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام حکم کریں گے اور قوم من و سلوہ تم نے کھایا، اللہ کی نعمتیں تم نے کھائیں، جو کچھ تم نے مانگا میں نے تمہیں لے کے دیا، اب قوم ہم نے کفر سے جنگ لڑنی ہے، برسر پیکار ہونا ہے، کفر کے سامنے ہم اللہ کی وحدانیت پر علم بلند کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے ہم نے جنگ کرنی ہے۔ قوم بتاؤ کیا ساتھ لڑنا ہے؟ سنیں بھائی اللہ اکبر، قوم کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا لڑے۔ فرمایا زبور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل کیا، تو رات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن زبور کے الفاظ سنیں، زبور کے اندر اللہ نے فرمایا او میرے داؤد ادھر قوم موسیٰ ہے کہتی ہے تم اور تمہارا خدا لڑو، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان سنو، میں نے اپنے محبوب کو وہ غلام عطا کرنے ہیں کہ جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت میں اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے لیکن پیچھے کوئی نہیں آئے۔ یہ زبور کے الفاظ ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں وہ نبی تو نبی، اس نبی کی امت کی شانیں پہلی الہامی کتابوں کے اندر آئیں، تو جس نبی کی امت کی شانیں پہلی الہامی کتابوں کے اندر آئیں، بتائیں اس نبی محمد مصطفیٰ کے مقام کا کیا حال ہے؟ ہمیں کوئی کہے جی کہ میلاد منانا جائز ہے، ہمیں کوئی کہے جی یہاں لکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے، ہم کہیں چپ کر، ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے پیار کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو پاس بٹھا کے کہتے ہیں او پترا جب بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئے فرمایا اس نام محمد کا واسطہ دیتے جانا، ارے تم مانگتے جاؤ گے نام مصطفیٰ کے صدقے اللہ تمہیں قبول کر، اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ہم بے قدرے ہیں، میں سچی بات کہتا ہوں، کبھی کبھی لمحہ میں کبھی تنہائی میں تو حدیث پڑھوں تو میں ٹوٹ جاتا ہوں اندر سے، یا اللہ ہم اس قابل تھے کہ تو نے ہمیں وہ پیارا محبوب عطا فرمایا، یا اللہ ہم اس قابل تھے کہ ہم اس نبی کے امتی بنتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے تمہارے جسموں کے اندر روح نہ تھی، فرمایا تمہارے جسم ابھی مٹی کے اندر گندے ہوئے تھے، فرمایا اس وقت بھی میں نبی جانتا تھا کہ تم میں سے کس نے مجھ محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے۔ ہم حضور کا میلاد نہ منائے، ہم نے ہر وقت حضور کا میلاد منانا ہے۔ اور یار
میں کہتا ہوں اتنا تو احسان کر، اتنا احسان کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. جس نبی نے قبر میں بھی کام آنا، جس نبی نے حشر میں بھی کام آنا، جہاں کوئی ساتھ نہ دے وہاں نبی مصطفیٰ تمہارے لیے تڑپیں. اور تو دنیا میں رہ کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور تیرے اندر اتنا عقیدہ مضبوط نہ ہو سکا کہ ہر بندہ جی اپنے عقیدے میں مخلص ہے. اہل حدیث اپنے عقیدے میں مخلص، اہل تشیع اپنے عقیدے میں مخلص. ایک یتیم ہے تو سنی ہے، اور جس جگہ بیٹھتے ہیں جی کیا پتا یہ شاہ صاحب ٹھیک ہے، جی کیا پتا ہمارے شاہ صاحب ٹھیک ہے، جی کیا پتا یہ ٹھیک ہے، جی کیا پتا یہ ٹھیک ہے، اور تو ابھی تک محبت مصطفیٰ میں پکا کوئی نہ ہو سکا. بتا تیرا کوئی عقیدہ ہے؟ اور رسول پاک کا غلام سنی کی ہے تو نشانی ہے. جہاں بیٹھے اور کہ چپ کر، خدا کی قسم میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن مصطفیٰ کے دین کا اور مصطفیٰ کا غدار نہیں. میں کل بھی مصطفیٰ کا غلام تھا، میں آج بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور انشاءاللہ میں تو اپنی نسلوں کو یہ کام میں سرگوشی کر کے جاؤں گا. اور پترا اعمال میں کمی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا کبھی سودے بازی نہ کر. ہم اللہ کے رسول کا حق ادا کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ کوئی تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو ہر وقت حضور کا ذکر کرتا، جہاں بیٹھتا حضور کا ذکر کرتا، اور جس جگہ بیٹھتا ہر کسی کو یہ قصے سناتا. اور سنو بھائی، اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، وہ اتنی شان والا محبوب، ارے جس کے اشاروں پر حضور فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا مشرق کے جانور مغرب والوں کو خوشخبری دے رہے، اور مغرب کے جانور مشرق والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. ارے اما علیمہ خود فرماتی ہیں، میں نے اپنی بیٹی حضرت شیما سے فرمایا، اور شیما پترا ہر روز محمد مصطفیٰ کو تو باہر نہ لے جایا کر بکریاں چراتے ہوئے، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کڑکتی دھوپ ہے، آج میں کوئی نہیں محمد مصطفیٰ کو تجھے لے کے جانے دوں گی، اب اسی طرح چلی جا. حضرت شیما کہتی میں چلی گئی، لیکن شیما کہتی ہیں واپس روتی ہوئی آئی، اور میں نے کہا اما جی آپ محمد مصطفیٰ کو مجھے دیجئے، آپ کو پتہ نہیں ہے. فرمایا میں آج میں بکریوں کے پیچھے ہی دوڑتی رہی، کوئی ایک ادھر چلی جاتی کوئی ادھر چلی جاتی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں وہ شانو والا محبوب عطا فرمایا ہے، یہ شانو والا محمد ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. عرض کیا اما جی میں نے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا ہوتا، اللہ کی قسم سنیں اما جی کوئی دھوپ نہیں لگتی، جب تک میں محمد مصطفیٰ کے اٹھائے رکھتی ہوں تب تک بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کیے رکھتا ہے. ایک یہ بات نہیں، آج کرتی ہیں اما جی آپ کو اگلی بات بتاؤں، کتنی شانوں والے نبی ہیں. ایک تو اپنے مقدر پر افسوس کر کہ تو انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے تجھے سمجھ کوئی نہ آئی کہ اللہ نے ہمیں کتنی شانوں والا نبی عطا فرمایا. اور وہ حضرت شیما عرض کرتی ہے اما جی میں پتہ ہے آج کیوں روئی ہوں، میں تھک گئی ہوں بکریوں کو، کبھی ایک تو ادھر سے لاتی دوسری ادھر بھاگ جاتی، اس کو واپس لاتی تیسری ادھر بھاگ جاتی، لیکن اما جی سنیں میں محمد مصطفیٰ کو لے کے جاتی ہوں نا، بکریاں چر کے جب واپس آتی ہیں تو ساری بیٹھ کے ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کی زیارت کرنا. آپ سے کوئی پوچھے یہ مولوی نے ویسے ہی ٹلہ مارا ہے، میں کہو سن اور بکری تو مانوس جانور ہے، اور بکری تو مانوس جانور ہے، لیکن میرا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے، میں تو اس سے آگے بھی بڑھ کے حضور سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے بڑھ کے بھی حضور کی شان تسلیم کرتا ہوں. اور کہے گا کیسے؟ آپ کہے تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام سن. ارے روم کے جنگلوں میں جب حضرت سفینہ اپنا رستہ بھول جاتے ہیں تو جنگل کا شیر دہتا ہوا آتا ہے. بتاؤ بھائی میں کہتا ہوں آپ کا کتا بھوکا ہو جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ کون آگے ہے کون ہے آگے، لیکن یہ تو جنگلی درندوں کا سردار ہے، وہ کوئی مدرسے میں پڑھا ہے کوئی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، لیکن تو اپنی قسمت پر افسوس کر، تو کالج میں پڑھ کے میں کہتا ہوں یونیورسٹی میں جا کے لیکچرار بن کے بھی مقام مصطفیٰ کو کوئی نہ پہچان سکا. لیکن سن جنگلی شیر حضرت سفینہ کہتے ہیں سنو یہ حضور کا مقام. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کا دین قبول کیا اب کون سی قرآن کی سورت پڑھوں، حضور سے آپ سے ہم نے پوچھا ہی کوئی نہیں کہ جب جنگلی شیر حملہ کرے تو حضور کون سی آیت پڑھیں، حضور کون سا پارہ پڑھیں، حضور آیت الکرسی پڑھیں، حضور ہم کلمہ پڑھیں، نہ حضرت سفینہ جانتے تھے ارے ہمیں پتہ ہے ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں کہ ہم نے جس نبی کو دیکھا جس نبی پر ایمان لایا ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو درخت جڑوں کے بال چلتا ہوا مصطفیٰ کے پاس آیا. ہم جانتے ہیں ارے مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو جان دو ٹکڑے ہو کے سینہ چیر کے مصطفیٰ
मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाता है। हम जानते हैं मुस्तफ़ा इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आ जाता है। और हज़रत सफीना जानते थे फरमाया तुमने ईमान लाया तो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा, हमसे सहाबा ने ईमान लाया तो अंदर से कलमा पढ़ा। हमने कहा शेर और दहाड़ के किसी और की तरफ आता होगा, सुन अना मौला रसूलुल्लाह, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, बस इतना कहना था। कहते हैं शेर ने सर कदमों में रखा और हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमानी करके कहते हैं कि शेर के आ सफीने ताई जाओ राजा जांदे जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम उस नबी का मिलाद न मनाएं, ये तो दुनिया की शान है। जिस नबी ने कब्र में ऐसे काम आना है कि कोई काम दे ना दे, हमारे नबी कब्र में भी काम आएंगे और हशर में भी काम आएंगे। हशर का हाल तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम खुद फरमाते हैं, फरमाया मेरी उम्मत परेशान होती कभी एक नबी के पास और कभी दूसरे नबी के पास। हुज़ूर ने खुद फरमाया ओ अनस, फरमाया तुम्हें पता है जब मैदान महशर में मुझे तलाश करने लगो तो फरमाया मीज़ान पर तलाश करना, जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे ना वहाँ में अल्लाह का नबी खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर आप वहाँ भी ना मिले, हुज़ूर ने फरमाया फिर उम्मत प्यासी होगी, सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तपती हुई तांबे की बन जाएगी और जुबानें कांटा बन जाएंगी। हर बंदा पानी पानी कर रहा होगा, भाई पानी कोई पिलाने वाला ना होगा, माँ बाप को पुत्र और बेटी पानी पिलाने वाले कोई ना होंगे। फरमाया जब किसी को कोई पानी पिलाने वाला ना होगा, फरमाया सुनो मैं अल्लाह का नबी हौज़े कौसर पर खड़ा अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा हूं। ये हमारे नबी, हमने इसलिए उनका मिलाद मनाना है। तो ना मना, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह आगे जो एहसान आपने यहाँ किए उनका शुक्र अदा नहीं होता। या रसूल अल्लाह जब अगले एहसान देखते हैं तो फिर हम किस तरह हुजूर आपका मिलाद बनाएं? हमने आपका मिलाद बनाना है। इसलिए कि जब हम आगे कब्र के अशर के हालात देखते हैं तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके आने पर हम रब का शुक्र कोई ना अदा कर सके, अब हम जिंदा रह के अपनी नस्ल को समझा के चले जाएंगे। और पुत्रा हर किसी में दाएं बाएं हो जाना, लेकिन जब मिलाद मुस्तफा आए तो सब कुछ मुस्तफा मिलाद मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया। जो फरमाते हैं साहबा ने अर्ज़ किया हम भी ना मिले तो हुज़ूर ने फरमाया फिर मेरी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरते हुए लड़खड़ा रहे होंगे, 1000 साल का लंबा रास्ता, पुल सिरात बाहर से भी ज्यादा बारीक। मेरे आका फरमाते हैं उम्मती लड़खड़ा रहे होंगे, कोई इधर लड़खड़ा के गिरेगा कोई इधर गिरेगा। फरमाया उस जगह पर फिर तलाश कर लेना, मैं पुल सिरात पर खड़े होकर अपने उम्मतियों को आसानी से पुल पार करवा रहा हूं। हाय हाय, उस नबी का मिलाद न मनाए। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत तड़पती हुई कभी एक नबी के पास कभी दूसरे नबी के पास, और हमें बचा लो भाई, और कभी तीसरे नबी के पास, और भाई हमारी सिफारिश करो। और सारे कहेंगे ना ना। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आप कहेंगे आज रब जितना गज़बनाक है ना, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि इतना रब गज़बनाक हो। आज हमने से कोई नहीं आगे जाने वाला। कहते रोते रोते उम्मत जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ओ हम में से कोई तुम्हारी सिफारिश करने वाला नहीं है, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा को। और बताओ भाई, और किस मुंह से नबी को पुकारोगे? आज हुजूर के बारे में हमारे बच्चों को बरगला रहे हो, आज हुजूर के बारे में हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को गुमराह कर रहे हो। अब बताओ किस मुंह से हुजूर को पुकारोगे? हमने अपने बच्चों को मुस्तफा का मिलाद सिखाया, हमने अपने बच्चों को चुन चुन के बाबू में मुस्तफा का मकाम बताया, और हमने कहा पुत्रा अगर कोई ये बताए कि हुजूर नूर है तो कहना ये तो मकाम ही कम है, अल्लाह ने इससे बढ़ के मकाम अता करके फरमाया वरफाना लका ज़िक्रा। पुत्रा जब कोई हुजूर का मकाम तुम्हें बताने लगे तो कोई कहे कि हुजूर से मोहब्बत करते हो तो फिर कहना अरे ये क्या बता रहे हो? हमने तो अपने उलमा से ये भी सुना है कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकाम तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमने तो हुजूर का मकाम अपने बुजुर्गों से सुना, हम किसी से क्यों सुने भाई? हमने अपने उन बाबू से हुजूर का मकाम सुना है। खुदा की कसम जो देख के, जो आंखें खोल के देख के नहीं पढ़ते, अरे देख के हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन किसी जगह पर
پر جب دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی طرح دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے. ایک کنز ایمان کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. ہم نے جن بابو کے پاس دین پڑھا نا ہمیں کوئی نہ سکھائے. اب سنیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اپنے اس نبی کے پاس جاؤ وہ پتہ کوئی نہیں ہے وہ کب سے نبی محمد مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہا ہے. جب صحابہ جائیں گے تو کہتے ہیں جب امت جائے گی صحابہ کہتے ہیں امت جائے گی تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. آؤ بھائی میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہ شاعر کہتا ہے محشر میں او محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے کہ سرکار کہاں ہیں. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. جس نبی نے قیامت کے روز بھی ہمیں کوئی نہیں بھولنا حشر میں بھی ہمیں کوئی نہیں بھولنا قبر میں بھی ہمیں کوئی نہیں بھولنا. اور سچ بتاؤ حضور کے غلاموں ہمیں رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ کسی سے پوچھئے منانا چاہیے؟ نا حضور کی محبت. میں سچ بتا رہا ہوں یہ ان دنوں کا کنگر کا واقعہ ہے. ہم نے اب رنگ بنوائے ابھی صاحب ہم نے اب رنگ بنوائے میلاد مصطفیٰ کی. اس طرح بازاروں کے اندر سجاوٹ ہوتی ہے تو ہم نے پچھلے سال تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ خرچہ آیا تو ہم نے وہاں رنگ بنوائے کنگر کے علاقہ میں. تو ان رنگوں کو لگانے کے لیے اب ہم نے مفتی صاحب بلائے نا کتاب کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ تھا کہ کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے ہمیں کوئی رستہ نہیں پتا چل رہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جا کے سب سے گلہ کرنا ہے. ڈرائیور بھی خفا تھا لیکن کہتے ہیں جو ہی کنگر میں داخل ہوئے نا جب وہ میلاد کے رنگ دیکھے جب وہ لائٹنگ دیکھی سارا غصہ اتر گیا کہ یا اللہ تیرے نبی سے محبت کرنے والے ان جنگلوں میں بھی آباد ہے. سارا غصہ اتر گیا. کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے کہا اب صاحب ہم نے کو ٹھیکہ دیا تھا. میں نے کہا ٹھیکہ کیوں دیں ہم اس نبی کے کل بھی غلام تھے آج بھی غلام ہیں. نوکر کسی کو ٹھیکہ دے سکتا ہے؟ نوکر ہو نوکر اندر سے نوکر چودھری نہ بن جائے نوکر ہو کے راجہ نہ بن جائے نوکر ہو کے ملک نہ بنے نوکر ہو کے پیسے والا نہ بنے نوکر مصطفیٰ کا نوکر ہے. تو میلاد مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنو بھائی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم میلاد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو اور جو میلاد مصطفیٰ کے لیے چراغ جلتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دل بھی اس چراغ پر قربان ہے. میلاد مصطفیٰ کے لیے چراغ لگے جو چراغ جلے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دل اس پر قربان. اور مصطفیٰ کے لیے جھنڈیاں لگیں مصطفیٰ کے لیے جھنڈے لگیں میلاد سجائے جائیں بندہ اپنی خرپینچی آگے کرے وہ تو حضور کا غلام ہے ہی کوئی نہیں. حضور کا غلام وہ ہے جو کہ مولانا صاحب جو ڈیوٹی لگائیں. میں کل بھی مصطفیٰ کا نوکر تھا میں آج بھی مصطفیٰ کا نوکر. میں نے کہا مفتی صاحب ہم نے کوئی ہم نے پٹھان وغیرہ نہیں لگائے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا. میں نے کافی جگہ دیکھی ہے جہاں پٹھانوں سے کام کروایا جاتا ہے پیسے دے کے کروایا جاتا ہے. میں نے کہا جب تم نے پیسے دے کے حضور کے میلاد کے کام کروانے شروع کیے نا تو بس سمجھ لینا چھٹی ہو گئی ہے. بس سمجھ لینا اب تم حضور کی بارگاہ کے قابل کوئی نہ رہے. ارے صحابہ بھوکے اور پیاسے حضور کے لیے میدان بدر میں ماہ رمضان میں حضور کے صحابہ پانی کا روزہ رکھ کے چلے 7 رمضان کو چلے اور 10 رمضان انہوں نے بھوک اور پیاس میں گزار کر 17 رمضان کو حضور صحابہ کہاں پہنچے میدان بدر میں اور کسی صحابی نے کوئی نہیں شکایت کی یا رسول اللہ اتنی بھوک اتنی پیاس ہم طرح طرح کا کھانا بھی کوئی نہیں پاس لائے صبح بھی روزہ اور پھر شام کو افطاری میں بھی پانی مل رہا ہے کھجور ایک آدھی مل رہی ہے یا رسول اللہ ہم نے خاک لگنا ہے. انہیں پتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا تو ہمیں عاشیاں کرنے نہیں آئے ہم مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ فدا کرنے آئے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سب سے صدقے اتارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں.
सुनो भाई, बंदे का ईमान तब तक कामिल नहीं होता जब तक बंदा दाएं बाएं देखना छोड़ ना दे। बंदा कहे जी मैं मिलाद मनाऊंगा, मेरे चाचे का पुत्र जरा वो मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मेरे मामू इंग्लैंड में है तो वो जरा कहते मिलाद मनाना जायज नहीं है, तो मैं जरा अब जरा मौलाना साहब आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरी तरफ से करवा दीजिए। तुम तो मिलाद की बात करते हो। सहाबा का हाल पता है क्या था? हुजूर की मोहब्बत में सहाबा का हाल ये था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में खुद उनके पुत्र अर्ज करते हैं कि बाबा जानी आपको पता है मैदान बदर में आप मेरी तलवार के नीचे कितनी बार आए और मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। फरमाया पुत्रा तुम्हें पता नहीं है, तूने तो अभी वो जायका चखा ही कोई नहीं। और जिस जायके के बारे में मियां साहब खड़ी वाली सरकार आप फरमाते हैं कख सवाद ना मिश्री अंदर एक खंडा भी चख दिया, बस जायका अबू बकर चख चुके थे। कौन सा भाई? मियां साहब फरमाते हैं कख सवाद ना मिश्री से पूछ, वो अपने अंदर से पूछ। ये हुजूर का कलमा नहीं है कि कलमा तू पढ़े नबी का कि जी मैं जरा फसाद के लिए फितने के लिए खामोश हो गया। इतना तेरे अंदर ईमान नहीं है। तेरी बीवी के बारे में बात की जाए तो तेरा खून खोल उठे, अरे इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसे मेरे घर तक बात की है, अरे ये घर तक बात है, वो नबी मोहम्मद मुस्तफा तक बात है। अपना ईमान मजबूत करो और जहां बैठो सुन्नी बन के बैठो, अंदर से भी सुन्नी बाहर से भी सुन्नी, हर जगह सुन्नी सुन्नी नजर आए। यार तू कह रहा जनाजे में दूर से नजर आ जाता है और ना भी नजर आए भाई, मैं सच्ची बात करूं संगी नजर आ रहे और संगी जी ना भी नजर आए ना तो जनाजा होता है तो पता है क्या करते हैं, लादा हो जाते हैं, वखरे हो जाते हैं। मैंने कहा यार तूने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, वखरा क्यों है? कहता तुम्हें पता कोई नहीं, मैं हदीस पर अमल करता हूँ। हदीस किसकी है? मेरे नबी की हदीस है। मैंने कहा और जिस नबी की हदीस तू सुना रहा है ना, मैं उस नबी के लिए इल्म और दीन की तरह अपनी जानें भी लुटाने के लिए रसूल के गुलाम है रसूल के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब सुने भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हम पहचाने। 1400 साल के बाद हमें आके कोई समझाए भाई हुजूर का मकाम ये है, हुजूर का मकाम ये है। मुहद्दिसीन को पढ़ें, आपकी हयात मुबारका पढ़ें, अब पता चले भाई मुहद्दिसीन जब अपनी राय देते हैं तो बंदे का कलेजा ऐसे ठंडा हो जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें कितने पाए के उलमा दिए, जब बात करते हैं तो आशिक मुस्तफा का सीना ठर जाता है और उनकी कब्रें क्यों रोशन होती हैं। इमाम शाफी खुद फरमाते हैं ये हुजूर के मिलाद का मकाम, अहले सुन्नत का हर आलिम जगह जगह पे जाके हुजूर का जिक्र सुनाता है और जिक्र सुना के कहता है इस करम का शुक्र हो कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, और मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। 1400 साल के बाद उठ के कोई हमें समझाए जी कि हुजूर का मकाम ऐसे है जी, हुजूर का मकाम में ऐसे है। हमने कहा तूने हदीसें पढ़ी हैं? भाई पढ़ी हैं। कहा सुन, अगर तूने हदीसें पढ़ी है ना तो सुन हमारे बाबे हमें क्या बता के चले गए। सुने, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा नमाज इस्तिस्का हुजूर के पीछे पढ़ रहे हैं, हुजूर के पीछे नमाज सहाबा पढ़ रहे हैं और हुजूर हाथ कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं। सलाम फेरने के बाद सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह आपने हाथ आगे पीछे किया, अर्ज किया तो फरमाया तुम्हें पता नहीं है नमाज के अंदर जन्नत मेरे इतना करीब की गई ना, जन्नत इतना करीब की गई कि फरमाया मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो जन्नत के अंगूरों के गुच्छों के अंदर मुस्तफा फरमाते हैं मैंने चाहा कि वो जन्नत के अंगूरों के गुच्छे लेकर आ जाऊं। फरमाया सहाबा अगर लेकर आ जाता ना सहाबा क़यामत तक खाते रहते खत्म कोई ना हो। अब ये हुई हदीस। अब यहाँ जो हमारे उलमा बात करते हैं ना, तुम्हें पता है पीछे कौन खड़ा है? अबू बकर खड़े हैं। और कौन खड़ा है? उमर भी खड़े हैं। और कौन खड़ा है? आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे, वो अली भी खड़े माशाअल्लाह। मैंने कहा फिर अली, उमर, अबू बकर, इनमें से कोई जिद किसी ने की? जो 14 साल के बाद तू जिद कर रहा है कि हुजूर को आप पुकारते हैं तो हुजूर नजर कोई नहीं आते,
حضور کو یا رسول اللہ کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، تو حضور نظر کوئی نہیں آتے. تو کسی نے ضد کی یا رسول اللہ یہ انگوروں کے گچھے ہمیں نظر کوئی نہیں آئے. ضد کی بھائی کسی نے؟ کسی نے ضد کی؟ کسی نے کہا حضور انگوروں کے گچھوں کی آپ نے بات کی، حضور ہم آپ پر ایمان لائے، آپ صادق و امین ہیں. کافر بھی کہا کرتے ہیں صادق و امین ہیں، لیکن حضور ہم نے آپ پر ایمان لایا، لیکن آپ نے نماز پڑھائی سامنے، ہاتھ آگے ہوا سامنے، تو ذرا انگور بھی تو سامنے ہونے چاہیے تھے، سامنے ہونے چاہیے تھے نا. نا ہم نے پوچھا بھائی بتائیں مولا عمر، اللہ آپ کے مزار پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا بدبختہ کہ بات پوچھنی ہوتی تو منافق پوچھتے، منافق پوچھتے. فرمایا تمہیں پتہ ہے ہم کون سے صحابہ ہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے بھائی. فرمایا ہم وہ ہیں کہ ابو بکر کے پاس ابو جہل آیا نا اور کہا ابو جہل تو بتا تمہیں پتہ ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا تو ہر وقت اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے. ابو جہل کہتا ہے ابو بکر پتہ ہے رات کے اتنے حصے میں فلاں بندہ یہاں سے وہاں جائے، وہاں سے وہاں جائے، میں ادھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر عرش اولا، پھر لامکان، پھر جنت کی سیر، پھر دوزخ کی سیر، پھر واپس آئے پانی چل رہا ہو وضو کا، کنڈی ہل رہی ہو. ایسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ایسے تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. سن تو اگر پوچھنا چاہتا ہے نا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے تو ابو بکر کا عقیدہ پہلے دیکھ. پوچھا بھائی تمہیں پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں بتاؤ بھائی کس نے کہا؟ وہ کہنے لگا یہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رات کے اتنے حصے میں یہاں گیا، پھر وہاں گیا، پھر وہاں گیا. میں ہو ابو جہل اور تو ابو جہل ہی لے گا. میں سمجھا کسی اور کی بات کر رہا ہے اور میرے نبی کی بات کرتا ہے. تو ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا ٹھہر ذرا ابو جہل میں ذرا حضور سے پوچھ کے آتا ہوں. حضور ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے عبد ہوا رسول بھی پڑھا ہے، حضور آپ کے لیے بشر مثلکم کی بھی پڑھا ہے، تو حضور ایسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ جبریل بھی تھے؟ کیا جب آپ وہاں گئے تو جبریل ساتھ تھے؟ کیا لامکان میں جبریل ساتھ تھے؟ ٹھہر ذرا پوچھ کے آتا ہوں. فرمایا نا اور سنیو ابو بکر کا عقیدہ ہے محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی، اس دل کی طرف دیکھا جاتا ہے یہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. اپنے دل کی طرف دیکھ کر سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا اس صحابہ سنو صبح قیامت تک یہ پیغام دے دینا کہ جب مصطفیٰ سے محبت کی جائے پوچھا کوئی نہیں جاتا، مسئلے نہیں پوچھے جاتے. ارے تم ملا کی بات کرتے ہو کہ ملا سے پوچھ کے ملاد بنائیں. ارے ہمارے سامنے تو مصطفیٰ تھے، ہم نے مصطفیٰ سے پوچھ کے عقیدہ نہیں بنایا. ارے مصطفیٰ موجود تھے تو ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا ابو جہل یہ کوئی اور ہوتا تو ابو بکر نہ مانتا. اگر مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس سے آگے بتاتا تھا ابو بکر پھر بھی ایمان لاتا تھا. وہ کہتے ہیں حضور کا ایک ظاہر تھا ایک باطن تھا، حضور کا ایک ظاہر تھا. یہ جملہ سنیے اور میں نے یہ اس ولی کامل کے الفاظ زبان مبارک سے الفاظ سنے نا کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز. یہ اپنے مرشد پاک کے آخری جملے آپ کے گوشے گزار کر کے پھر انشاءاللہ اجازت پیار زندہ صحبت باقی وقت ملا تو پھر انشاءاللہ ملیں گے. اب سنیں میرے سیدی مرشدی درس کے دوران یہ جملے ملے. میاں صاحب اس لیے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک سخن شریعت والا کردہ میں ناراض. کتنی بار حدیث پڑھی تھی، کتنی بار پڑھی، لیکن یہ نکتہ کبھی سامنے نہیں آیا. یہ راز یہ پردے وہ اللہ والے اٹھاتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گلہار والی ہستیاں عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جن نے ہمیں گھروں سے اٹھایا اور ہم ننھے سے تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہ تھا، ہم تو فقط اتنا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے آ کے بتایا اور لوگوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا اس نبی کی شان یہ ہے، اس نبی کا مقام یہ ہے. پھر جب ہم نے مقام سمجھا، پھر جب ہم نے شان اپنے بابو سے سمجھی اور گلہار والوں سے جب شان مصطفیٰ سمجھی تو ہر گھر میں بھی میلاد مصطفیٰ ہونا شروع ہو گیا. آج بچہ رسول پاک کا نام لے رہا ہے. آج ہر گھر میں حافظ قرآن بچی کوئی نہ ہو بچہ ہے اور کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن بچہ اور بچی کوئی موجود نہ ہو، جہاں ایک عالمہ اور ایک عالم کوئی نہ ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو عاشق رسول تھے، جو فنا فی رسول تھے،
جب ان کی اولاد کسی جگہ پہ قدم رکھتی ہے تو وہ خاموشی سے سب کے سینوں میں مصطفیٰ کا عشق داخل کر دیتی ہے۔ میں صحبت مجلس پیر میرے تھی اور بہتر نفل نازوں ایک ایک سخن شریعت والا کرتا محرم نازوں۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کا ایک ظاہر تھا ایک باطن تھا۔ اب سنیے جملے، فرمایا لوگوں اور تم حضور کی ذات پر بات کرو گے، تم حضور کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہو۔ فرمایا ہم صحابہ ہو کر ارے ظاہر تو ہر ایک نے دیکھا، ارے باطن مصطفیٰ ہم صحابہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ 1400 سال کے بعد تم سمجھو گے کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آج لے کی پناہ آج مدد مانگوں سے، آج لے کی پناہ آج مدد مانگوں سے، کل مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جس عقیدت جس محبت سے گھر والوں نے میلاد مصطفیٰ بنایا، میں سچ آپ کو بتاؤں ان کی جو فیملی ہے نا وہاں گجر خان اتنی عقیدت سے میلاد مناتے ہیں، آپ دیکھیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ حافظ صاحب کے والد گرامی ڈاکٹر حافظ القاری حضرت علامہ مولانا محمد خلیق افریدی صاحب اتنے محبت والے ہیں، جب وہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو یقین کیجئے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کتنی خوبصورت اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ آج بھی وہ میلاد مصطفیٰ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ گھر دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی محبت والی اولادیں موجود ہیں وہ مصطفیٰ کا میلاد مناتی ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کا غلام رکھے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی بنی مدینے والے ومانے میں۔ سلام شبائے بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، جن کے آنے سے کل جہاں روشن ہوئے، اس نبی کی آمد پہ لاکھوں سلام، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی آمد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام یہ باپ اپنی نشستوں پر تشریف تمام سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ حویلی بھگوان شریف مورخہ 23 اکتوبر روز اتوار، یہ آنے والا اتوار صبح 9 بجے سے دن 12 بجے تک منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری سبونو اتھاشنا کارلیانا میلاد پاک منانا گئی میاں صاحب فرمانے جے لکھ واری ایک واری نہیں، اساں ایک واری وضو کرنے آئے، ایک واری نہانے آ دانے آ کمال کری اڑیا۔ آپ فرمانے جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نیت زبان۔ آپ فرمانے تو نہانے اور غسل کرنے اور وضو کرنے کی بات کر رہا ہے، تو لاکھ بار اپنی زبان کو عطر اور گلاب سے مشک پغویم مشک اور عنبر سے اپنی زبان کو دھوئے نا، تو فرمایا نام انہاں دے لائق نہ ان کی کلمہ دا کہنا۔ ہماری زبانیں تب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے نیازیاں قبول فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ
ہم نے جس تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا انہیں تو نے علم ماکان وما یکون کا تاجدار بنایا۔ بے شک یا اللہ وہ تیرے محبوب پیارے نبی دلوں کے حال جانتے ہیں۔ جتنے یہاں میلاد مصطفیٰ میں آئے کچھ تو میلاد منائی کوئی نہیں سکتے، پاس اتنے مال اتنا پیسہ نہیں، اور کچھ تیرے محبوب کی محبت لے کر آئے، کچھ تیرے محبوب کی بارگاہ میں عرضیں لے کر آئے، اور گھر والوں نے جو مرادیں رکھی، جو دعائیں اپنے ذہن میں رکھی، یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے سب کے ناموں سے اور کاموں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے صدقے، تیرے محبوب کے میلاد کے صدقے، اس نبی کے میلاد کے صدقے تو نے کافروں کی جولیوں کو بھی بھرا۔ یا اللہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم سب کا مانگنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ ورا الورا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا تاج تو نے ان کے سر انور پر رکھا ہے۔ امام الانبیاء تو نے بنایا، امام الرسل بنایا۔ یا اللہ اپنے اتنی شانوں والے محبوب نبی کا وسیلہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، حاضرین دعا مانگنے والے، گھر والے، ہم سب سے تعلق رکھنے والے، اپنے پیارے محبوب کے میلاد کا صدقہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ میں گناہگار کی امت جس میں یا اللہ بھائی محمد زاہد صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے فوت ہو گئے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب نبی کے میلاد کا واسطہ، میلاد والے آقا کی ہم آمنہ حلیمہ کا واسطہ سارے جانے والوں کی بخشش فرما۔ میرے آقا میلاد والوں کا وسیلہ آستانہ علی ابوالہاشم کا فیضان صبح قیامت تک جاری فرما۔ ہماری نسلوں کو بھی وہاں سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، ادب اولیاء، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، اپنے آقا کی محبت لینے کی صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک در گلحال کا دریوزہ گر بنا۔ اللہ آستانہ علی ابوالہاشم میرے جناب جی کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، تادیر دین کی خدمت والی لمبی عمر، شریروں کے شر سے محفوظ رہنے والی لمبی عمر عطا کرتے ہوئے تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اللہ جو مشن ہمارے جناب جی نے دین کے معاملے میں اپنے ذہن کے اندر رکھا ہے، قدم قدم پر شریروں سے بچا کے، آستوں سے بچا کے انہیں اپنے مشن میں، دین کے معاملے میں، دین کی خدمت میں قدم قدم کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو میرے جناب جی سے مخلص سنگی ہیں انہیں قدم قدم شریروں کے شر سے محفوظ رہا کر، میرے جناب جی سے کندھے سے کندھا ملا کر میرے جناب جی کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں لمبی عمریں عطا فرما۔ یا اللہ جو شریر ہیں ان کے شر سے سنگیوں کو بھی، مخلص سنگیوں کو، میرے جناب جی کو اور عالم اسلام کے اولیاء کاملین کو محفوظ فرما۔ اللہ پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اسے محفوظ فرما۔ ہمیں ایمان والی زندگیاں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان والے موتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی محبت والی بزم سجانے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اپنے محبوب نبی کے پیار اور محبت والا دین اپنے سینے میں لے کر قبر میں اترنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک جئیں محبت مصطفیٰ میں، مریں تو عشق مصطفیٰ میں، قیامت کے دن اٹھیں بھی تو عشق مصطفیٰ میں۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے سنگیوں کے سنگی نے نام لے کر دیے تھے تیرے محبوب بھی ان سے واقف ہیں، یا اللہ تو بھی واقف ہے۔ یا اللہ ان نام والوں نے جو جو مرادیں رکھی ہیں، جن مرادوں کے لیے نام دیے، اللہ تو اپنے محبوب نبی کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جن نے میلاد مصطفیٰ پر خرچ کیا، یا اللہ جو مہمانوں کی ضیافت کے لیے
میں اہتمام کیا، ایسا اہتمام انہیں مدینے میں نصیب فرما، ایسا اہتمام انہیں مکہ میں نصیب فرما یا اللہ، ایسی بہاریں مکہ اور مدینہ میں نصیب فرما۔ حاضرین دعا مانگنے والے میلاد مصطفیٰ میں شریک گھر والوں سمیت اللہ سب کو مدینہ طیبہ کی بات حاضریاں نصیب فرما۔ اک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سخالی، اوے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی۔ وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد امانی صلی اللہ علیہ وسلم۔